بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ اس طرح سے کر دو، سارا سال بلاؤں سے، برے اثرات سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ آج بس یہ ایک صدقہ بتائے گئے طریقے سے دے کر پورا سال بے فکر ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ اس طرح سے کر دو، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسا مقصد جس میں آج تک آپ نے بہت محنت کر لی، کوشش کر لی، پھر بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، آپ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے کر دو، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ دولت، رزق، پیسہ، کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ماہ سفر کے مہینے میں بازار سے کالے چنے لینے ہیں اور ماہ سفر میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے ہیں۔ ناظرین، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں، وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہے جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکے۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص کر کالی چیز کا صدقہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا یہ ان پر سوار ہو جاتی ہے اور پورے سال کے لیے، یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہے۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلائیں اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت یا پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق میں بے برکتی، کچھ رزق کی تنگی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے، تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوششیں کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے کر، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے، تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر لاکھ کوششیں کر لے، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے، جس طریقے سے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر پیسہ اور رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یا آپ اپنے کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نظر بد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے اور کس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کالے چنوں کے صدقے کے بارے میں
بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے گھر 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے پڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار جانا ہے اور کالے چنے خرید لانے ہیں۔ 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ دولت چاہتے ہیں، سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق قرآن پاک کی 113 نمبر سورہ ہے۔ یہ سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے، اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ سورۃ الناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ ہے۔ سورۃ الناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ الناس کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورہ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 یا 11 بار ہی وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے
اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی خاص بات کہ کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے نہ کسی نے اور نہ ہی آپ نے کالے چنوں کو صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارے کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں اور جب کالے چنے ابل جاتے ہیں، اچھی طرح گھل جاتے ہیں تو ان کو گلی محلے میں یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کالے چنوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ ڈال کر اور ڈبے میں بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کرتے ہیں تو بچے وہ بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کا سالن پکا کر غریبوں کو روٹی کے ساتھ کھلا دیں۔ ان طریقوں میں سے آپ کسی طریقے سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے، آپ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام مشکلات انشاءاللہ تعالیٰ ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو سمجھنا مشکل ہے۔ آپ سارا سال مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔